بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ایک نئے ملک کی ہسٹری، ایک نئی ہسٹری لیبیا کی۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ لیبیا کی ہسٹری کو۔ تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا ویلیویبل کمنٹ ضرور دیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لیبیا ایک امیر تاریخ کا حامل ملک رہا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ رومن صوبے سے بننے سے پہلے اور کارتھیجین سلطنتوں کا حصہ بھی رہا ہے۔ رومن سلطنت کے زوال کے بعد لیبیا نے عرب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس کو فتح کیا اور بعد میں ان پر حکومت بھی کی، بعد میں یہ حکومت ختم ہو گئی مختلف تنازعات کی وجہ سے۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس کو دوبارہ فتح کیا گیا۔ پھر یہ تریپولیتانیہ کے عثمانی صوبے کا حصہ بھی تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں یہ اطالوی نوآبادی عزائم نے تنازعات کو جنم بھی دیا اور بالآخر 1930 کی دہائی میں اٹلی نے لیبیا پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک میدان اٹلی جو لیبیا ہے وہ ایک میدان جنگ بن گیا اور برطانوی اور دولت مشترکہ کی فوج نے اسے محور کر کے اس اٹلی کے کنٹرول سے آزاد کروا دیا۔ جنگ کے بعد اقوام متحدہ نے 1951 میں لیبیا کو آزادی دی اور بادشاہ ادریس کو حکمران بنایا۔ 1950 کی دہائی میں تیل کی دریافت نے لیبیا کی معیشت کو تبدیل کر دیا، جس سے یہ عالمی تیل کی ایک منڈی کا ایک اہم کھلاڑی بن گیا تھا۔ تاہم مختلف جو بادشاہ ان کی جو اپنے لالچ اور ہوس کی وجہ سے یہ ایک تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ پھر 1969 میں قذافی نامی ایک فوجی افسر تھے جو کہ کرنل کے رینک پہ تھے، تو انہوں نے ایک بغاوت کر دی اور انہوں نے بادشاہ جو ادریس تھے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور کنٹرول سنبھال لیا۔ پھر انہوں نے ہوا یہ کہ وہ بیسک مغرب کے مخالف تھے، جیسے صدر صدام تھے ویسے ہی کرنل قذافی بھی تھے۔ یہ مغرب کو انتہائی ناپسند کرتے تھے اور یہ اپنا سکہ، یعنی جیسے آج انٹرنیشنل کرنسی ڈالر سمجھا جاتا ہے اور مانی بھی جاتی ہے، وہ اپنا ہی ایک سکہ چلانا چاہتے تھے۔ پھر کئی دہائیوں تک انہوں نے حکومت کی، لیکن ان کی حکومت کے دوران بہت سارے جو مسائل ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑا ان کو۔ ان میں ملیشینز بھی تھے جو کہ ایک باغی فوجی بھی تھے، تو ان کو بہت سارا جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ 1980 کی دہائی میں قذافی کے لیبیا کو جو ہے نا وہ دہشت گردی میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس پر بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں وہ ایک اسکاٹ لینڈ کا جہاز بھی تھا، اسکاٹ لینڈ کی فلائٹ لاکر بی پین ایم فلائٹ 103 پر بمباری بھی شامل تھی، جس کی وجہ سے اس پر لیبیا پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ 2011 میں لیبیا میں اہم تبدیلیاں آئیں۔ کرنل قذافی کی حکومت کے خلاف جو مظاہرے ہونے لگ گئے اور پھر امریکہ نے شہریوں کی حفاظت کے لیے جو ہے نیٹو فضائی حملوں کے ذریعے مداخلت کرتے ہوئے صورتحال خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ بالآخر جو ہے وہ قذافی کو شکست ہو گئی اور 2011 میں باغی افواج کے ہاتھوں کرنل قذافی کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ قذافی کے بعد لیبیا کو جو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سیاسی تقسیم، قبائلی کشیدگی اور مسلح ملیشین کا اضافہ بھی تھا۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے سپورٹ کے تحت جو ہے مختلف دھڑوں کے درمیان جو مذاکرات اور بات چیت کی سہولت فراہم کرنے کا ارادہ بھی کیا یہ اقوام متحدہ میں، لیکن ان کی کوششوں کے باوجود صورتحال بہت پیچیدہ رہی۔ مختلف علاقے اور دھڑے اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ جنوری 2022 میں جو ہے لیبیا کی سیاسی اور اقتصادی اور سلامتی کے چیلنجوں سے دوچار ہے، یہ یعنی 2022 کی جو اپڈیٹ ہے ان کے مطابق۔ بین الاقوامی کوششوں کا مقصد استحکام کے اصول اور جامع طرز حکمرانی کو فروغ دینے میں ملک کی مدد کرنا ہے۔ دوستو یہ تھی سٹوری آج کی، تو اپنا کمنٹ ویلیویبل ضرور چھوڑیے گا تاکہ ہمیں پتہ لگے آپ کس طرح کی، یعنی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند اچھی لگتی ہیں یا نہیں لگتی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔